बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23 अगस्त और जुमे की शाम है। तीन शाह अहम डेवलपमेंट है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ समेत उन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का फैसला किया है जिन्होंने मुबारक सानी केस के हवाले से अपने 2 पहले फैसले दिए और फिर तीसरे फैसले में आके अपने उन पहले दोनों फैसलों के जो मुतनाज़ पैराग्राफ थे उनको हज़फ कर दिया। इस तनाजुर के अंदर इसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी तफसीली जारी नहीं हुआ, वो आजकल वो लिख रहे हैं। इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर तवक्को की जा रही है कि वो तफसीली फैसला लिखा जाएगा और फिर अनाउंस होगा और ये फैसला बड़ा फैसला कुन किरदार अदा करेगा। उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे और इस फैसले को काउंटर करने के लिए, गैर मौसर करने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर क्या हिकमत अमली चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को हर कीमत पर मंजूर करवाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उस वाले से भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान ने अडयाला जेल में आज गुफ्तगू की मीडिया के साथ और उसके अंदर PTI का जलसा क्यों मनसूख हुआ, उसकी वजूहात क्या थी। और इमरान खान हशाश बशाश थे, बड़े खुश नज़र आ रहे थे, बड़े मुतमिन नज़र आ रहे थे और अगरचे पसीने में शराबूर थे। उन्होंने जो शर्ट पहनी थी थोड़ी मोटी और निस्बतन गर्म शर्ट इस मौसम के अंदर थी, जिसकी वजह से उनको पसीना काफ़ी आया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े मुतमिन और हशाश बशाश थे। और वो जो अगला उनका जलसा होगा 8 सितंबर के हवाले से, उस हवाले से भी बड़ा उन्होंने 2 टोक पैगाम दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में एक पेशन गोई की और कहा कि उन्होंने अपना सामान जो है कि वो तैयार कर लिया है, पैक उन्होंने अपना बैग जो है वो पैक कर लिया है और वो लंदन रवाना होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमने भी ये बात की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनके जो मुआलिज हैं वो लंदन के अंदर हैं, एक दफ़ा वो जाएँ और उनसे मेडिकल चेकअप करवाएं, लेकिन उनका शेड्यूल पता नहीं बन नहीं पा रहा या बनने नहीं दिया जा रहा। ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस तनाजुर के अंदर अभी इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो बैग है वो पैक हो चुका है और वो लंदन जा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे अगर उनकी हुकूमत ख़त्म होती है। बहुत से केसेस हैं। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद एतराफ़ किया कि उनके बच्चों ने गलती की। TT केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उस तनाजुर के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब को तो शायद कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। और ये इस वक्त आपको याद होगा कि PTI के जलसे में ही जब तरनोल में ये PTI तो नहीं क़यादत गई थी, लेकिन जो उनके इत्तेहादी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो लीडर्स वहाँ पे गए थे उसमें महमूद खान अचकज़ई थे और राजा नासिर अब्बास भी वहाँ पे गए थे। तो महमूद खान अचकज़ई ने वहाँ पे बड़ी मारी ख़ेज़ गुफ्तगू की थी। वो कम ऐसी गुफ्तगू किया करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे हालात ना पैदा किया जाएँ कि लोग जो हैं कि वो आपे से बाहर हो जाएं और फिर शहबाज शरीफ को कहीं नहीं भागने दिया जाएगा। हसीना वाजिद तो भाग गई थी बांग्लादेश से, लेकिन शहबाज शरीफ को कहीं नहीं भागने दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बहुत सारी चल रही हैं। लेकिन जो इमरान खान ने सबसे अहम बात की उस तनाजुर के अंदर कि उनको ये पैगाम दिया गया था कि ख़त्म नबूवत के सिलसिले के अंदर वही सुप्रीम कोर्ट का केस जिसके तनाजुर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब और उस बेंच में शामिल दीगर 2 अरकान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का जो ऐलान किया है, उसी तनाजुर में इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया था कि हालात कशीदा हो सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि मजहबी जमातें भी आ रही हैं और ख़त्म नबूवत का मामला है, हसास मामला है। इसके अंदर कोई भी मसलक से कतई नज़र जो है कि हर पाकिस्तानी जो है, हर मुसलमान जो है कि उसके जज्बात वाबस्ता हैं और कोई भी बड़ा हादसा इस सिलसिले में हो सकता है। एक तरफ ये मुश्तिल हजूम होगा, दूसरी तरफ वो होगा, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो जिसकी वजह से उनसे रिक्वेस्ट की गई थी बार बार कि ऐसा किया जाए और फिर उनको जो नाम दिए गए थे और फिर उन्होंने उनको बुलाया, बात भी की और फिर ये मामला किया। लेकिन 2 टोक पैगाम उन्होंने अपनी लीडरशिप को दे दिया कि ये आखिरी, एक तो अपनी लीडरशिप को और एक हुकूमत को भी जो पैगाम लेकर आते जाते हैं। और उसमें एक चीज़ होता है राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू और बाकी सारी चीज़ें आप देखें PMLN के लीडर्स की गुफ्तगू, तो ये हुकूमत की जानिब से ये रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, ये पिंडी बॉयज़ की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी, जो हमने पहले भी आपसे बात की कि अब उनको भी एहसास हो चुका है कि मुल्क को आगे लेकर चलाना है, मुल्क को चलाना है। तो फिर इमरान खान के साथ बात करनी होगी कि इमरान खान की बात ही लोग सुनते हैं, उसी की बात पे एहतजाज भी ख़त्म हो सकता है, उसी की बात पे एहतजाज जो है कि वो भरपूर भी हो सकता है। तो इसलिए इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की गई थी।
تو اس تناظر کے اندر انہوں نے ایک تو حکومت کو دو ٹوک پیغام دے دیا کہ اب ہمارے شیڈول کے مطابق تمام جلسے ہوں گے اور ہم وہ نہیں کریں گے، یہ آخری بار آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ آپ اگر یہ نہ تو مینڈیٹ کا کسی کا احترام کرتے ہیں، نہ ہی الیکشن ٹریبونل بحال ہوتے ہیں، نہ ہی جو الیکشن کا آڈٹ ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر چل سو چل یہ آخری بار تھی اور یہ ختم نبوت کا معاملہ تھا، تو اس لیے جو ہے کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے عمران خان ہٹے، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور شاید اگلی بار جو ہے کہ وہ ایک فاسٹ بالر کی طرح جو ہے کہ وہ اپنے پورے رن اپ کے ساتھ جو ہے اور بھرپور جو وہ بالنگ کیا کرتے تھے اسی انداز کے اندر جو ہے کہ اپنے وہ مخالف حریف کی وکٹیں گرانے کے لیے تیار ہیں، اور اگلے ان کے جو میسیجز ہیں کہ جو مرضی پیغام ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جو مرضی اعلان ادھر سے ہو ادھر سے ہو، تو 8 ستمبر کو بھی اور باقی بھی جو شیڈول کے مطابق جو جلسے ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ تو یہ بڑا دو ٹوک اور واضح کلیئر کٹ پیغام ہے، اور یہ ان تمام پیغام رسان کے لیے بھی جو پیغام لے کے جاتے تھے، جن کا پیغام لے کر جاتے تھے، ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم اور عوام کی طاقت کے اوپر جو بھی کر سکتے ہوئے کر لیں گے۔ دوسری طرف جو قاضی فائز صاحب کی خلاف ریفرنس کا معاملہ، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی بنیاد کے اوپر قاضی فائز صاحب کے خلاف یہ جو ریفرنس ہے یہ بڑا مضبوط ریفرنس ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی اچھے لیگل ایڈوائس لے کر تیار کیا جائے۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو سیکنڈ ریویو ہے یہ کہیں بھی قانون اور آئین میں پاکستان میں نہیں ہے، اور ماضی کے اندر اس قسم کی، اور خود جسٹس قاضی فائز کے کیس کے اندر جو کیوریٹو ریویو کی اپیل آئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے، اس وقت بھی چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں جو بینچ تھا یہ ان چیمبر سماعت ہوئی تھی، اور تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان میں کیوریٹو ریویو کی جو ہے کہ وہ گنجائش کہیں بھی قانون اور آئین میں نہیں ہے، تو وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ تو اس لیے اب اگر یہ معاملہ دیکھا جائے کہ یہ جو سیکنڈ ریویو ہوا، تو ایک تو یہ مثال قائم کر دی گئی کہ آئندہ کیا سیکنڈ ریویو کے حوالے سے کوئی بھی فریق آئے گا اس کو بھی حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اور یہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو بہت سی چیزیں اس میں مزید کھل کر سامنے آنی ہیں۔ اس کے اندر پھر یہ بھی ہوا کہ یہ اعتراف کر لیا ان تین جج صاحبان نے کہ انہوں نے پہلے فیصلے کے اندر بھی اور پھر دوسرے فیصلے کے اندر بھی جو ریویو کیا، اس میں جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے اور ختم نبوت کے حوالے سے، اس حوالے سے ان تین جج صاحبان نے اس بنیادی عقیدے کے نفی میں اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ وہ سب سے بڑی ایک چارج شیٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ بات ہو سکتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل، علماء کرام اور جو شارع دستور کے اوپر جو اتنا بڑا اجتماع ہوا، تو اس دباؤ میں آ کے تو یہ سارا چینج کیا گیا، واپس لیا گیا، جو ایک اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جو غلطی تھی اس کی اصلاح کر لی گئی ہے۔ اس کو اگر یہ چاہتے تو آئین پاکستان کے تناظر کے اندر سپریم کورٹ خود اپنی غلطی کی تصحیح بھی کر سکتی تھی، لیکن سیکنڈ ریویو کو ایکسیپٹ کر کے اور پھر اس سے پہلے جب فیصلہ ہونا تھا ان چیمبر کچھ مخصوص فریقین سے ملاقات کرنا اور کچھ سے نہ کرنا، یہ وہ مس کنڈکٹ کا سب سے اہم تگڑا کیس ہے کہ جناب یہ معاملہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چیمبر میں فیصلے کرتے ہیں اور وہاں پہ چیزیں طے کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک تگڑا کیس بن سکتا ہے۔ اگرچہ قاضی فائز صاحب کیونکہ خود چیئرمین ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے، یہ اس میں معاملہ ہوتا ہے 3 سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں اور 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، جس میں اس وقت جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ، اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مریب اختر ہیں۔ لیکن قاضی فائز صاحب کا کیس ہوگا تو وہ نہیں بیٹھیں گے، جسٹس یہ افریدی جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سیکرٹری جو سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ ایجنڈے پر معاملات لے کر آئیں، کونسل کا کوئی اجلاس طلب کیا جائے، یہ چیئرمین اور سیکرٹری کی صوابدید ہوتی ہے کب وہ طلب کرتے ہیں، تو اس لیے قاضی صاحب تو شاید اپنے اس ٹینیور کے اندر اجلاس ابھی نہیں بلائیں گے کہ اپنے ہی کیس اس کے اندر کیوں لے جایا جائے۔ لیکن اگر یہ ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اور پھر یہ قاضی صاحب اگر ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ایسا ہوگا کہ قاضی صاحب خود نے ایک ایسی مثال قائم کر دیا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے کہ وہ بھی ججز کا احتساب جو ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ کافی اہم معاملہ ہوگا۔ دوسری طرف جو مخصوص نشستیں آئینی پیکیج کے حوالے سے، جسٹس منصور علی شاہ پہلے بھی چیمبر ورک پہ چلے گئے تھے اور ابھی ایک کیس کی ہیئرنگ کے لیے وہ آئے، لیکن نیکسٹ ویک سے دوبارہ وہ چیمبر ورک پہ ہوں گے، تو اس کا خیال یہی ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر کس وقت وہ فیصلہ لکھ رہے ہیں، وہی مخصوص نشستوں والا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت طلب کی تھی کہ جناب کس کے سائن کے ساتھ ہم جو ہے کہ یہ جاری کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس فیصلے تفصیلی فیصلے کے اندر ان کو یہ جواب بھی مل جائے گا، اور پھر ان کو نوٹس بھی شاید کر دیا جائے کہ جناب آپ نے ابھی تک کیوں نہیں یہ
اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کیا۔ یہ فیصلہ بڑا اہم ہوگا، یہ بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، اس لیے حکومت کی کوشش ہے کہ اس تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے سینیٹ اور قومی اسمبلی کا، جو اسی ہفتے توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت بلا رہی ہے۔ اس کے لیے کافی تیاریاں کی گئی تھیں اور حکومتی حلقوں کے اندر اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام ارکان کو یہ کہا ہوا ہے کہ ایک ہفتہ جو ہے کہ وہ یہیں رہیں اور کسی شہر میں باہر مت جائیں، اور یہ اجلاس آج نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی حکومت کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بیرون ملک دورے پر ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے اور ڈپٹی اسپیکر بھی شہر میں نہیں تھے، تو اس لیے اجلاس نہیں ہو سکا۔ لیکن دونوں گفتگویں چل رہی ہیں اس وقت، لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے شاید کسی ٹائم نیکسٹ ویک ارلی ڈیز جو ہیں، پیر منگل بدھ جو ہے کہ اس میں کوئی جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے، اور حکومت جوائنٹ سیشن کے اندر جو ہے کہ وہ ججز کی مدت ملازمت کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں 3 سال کا اضافے کی جو ہے کہ وہ تجویز شامل کر سکتی ہے، اور اگر اس کو 2/3 میجارٹی سے جوائنٹ سیشن کے اندر منظور کیا گیا تو یہ آئینی حیثیت اختیار کر لے گی۔ یہ ایک کوشش ہے ان کی۔ دوسری طرف جو ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے کہ وہ بھی نیکسٹ ویک متوقع ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ اس فیصلے سے پہلے جو ہے کہ اپنی آئینی ترمیم کر لی جائے، تاکہ یہ کام اگر ہو جائے گا تو پھر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس وقت کھینچا تانی چل رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کہ وہ آسانی کے ساتھ 2/3 مینیج کر لیں اور پھر وہ یہ تمام کے تمام کانسٹیٹیوشنل پیکج کر لیں۔ ایسی چیزوں کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور خود قاضی فائزہ صاحب نے جو ملٹری کورس بنائی گئی تھی APS حادثے کے بعد، ان کو جو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اندر بڑا سخت نوٹ لکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ایسی آئینی ترامیم بھی کالعدم قرار دی جا سکتی ہیں، غیر آئینی قرار دی جا سکتی ہیں، جو آئین کی اور جمہوریت کی جو بیسک سپرٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل سپرٹ ہے، اس کے اگر منافی ہو۔ تو یہ جو ایسے موقع کے اوپر کہ ایک چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے معاملات بھی اتنے سنگین کیسز اور ان کے اوپر سنگین چارجز بھی ہوں، ماضی کے اندر کرپشن کے چارجز بھی، اور FBR کی رپورٹ کو اس کو چھپا لیا، اس کو صیغہ راز میں رکھ لیا اور کہا گیا ہو کہ جی کہ اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا اور سمجھا جائے کہ ایسی کوئی تحقیقات ہوئی نہیں ہے، وہ معاملات بھی، اور پھر ابھی جو یہ ختم نبوت کے معاملات کے ساتھ سارے شروع کیس ہیں، تو ان معاملات کے اندر قاضی صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ حکومت اگر ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں کرتی ہے تو اس کو رزسٹ نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال ہے رزسٹ بہت سختی سے کیا جائے گا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔